پھر وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے آپ کے قدم چومنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اور وہ پریشان تھے کہ ہم نے بدر میں، احد میں اور غزوہ خندق میں ان کے اوپر کتنے ظلم کیے ہیں، اور مکہ میں رہ کے ہم نے ان کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہیں۔ آج کل ہمارا تھا اور آج ان کا دن ہے، آج یہ طاقت میں ہیں اور آج یہ ہم سے بدلہ لیں گے۔ تو میرے آقا نے یہ دکھا دیا کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ طاقت رکھنے کے باوجود اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، خلفائے راشدین کا بھی طریقہ تھا۔ اور وہ جو غلام جس نے زہر کا پیالہ پانی میں پلایا تھا خلیفۃ المسلمین کو، تو آپ نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا، یہاں سے بھاگ جا، اگر لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ تجھے مار دیں گے۔ اس لیے میرے دوست، اگر سرور کونین محمد رسول اللہ جان کونین، دونوں جہانوں کی جان، اگر اپنے اخلاق سے مکہ کے دشمنوں کو مسلمان کر سکتے ہیں تو پھر ان کے بھیجے ہوئے اللہ کے ولی بھی جب بڑے صغیر میں آتے ہیں تو اپنی نگاہ ڈالتے ہیں تو لاکھوں لوگ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جتنی بھی درگاہیں برصغیر میں ہیں، انہوں نے جو بھی دین کا کام کیا اخلاق سے کیا۔ لاکھوں لوگ اسلام قبول کر گئے، وہ اخلاق سے کر کے گئے۔ بابا علی حجویری سے لے کے سلطان بہو صاحب، بابا فرید، اجمیر شریف میں بابا جی تلوار لے کے تو نہیں گئے تھے، تلوار لے کے تو نہیں گئے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے گئے تھے۔ باغ میں پھر میر علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک انگریز آیا، اس نے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے۔ اس نے پسٹل پہنا ہوا تھا، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس سے شکار کرتا ہوں۔ ایک پرندے کو گولی ماری اور وہ گر گیا، بابا جی نے اپنی تسبیح اس کو لگائی تو وہ اڑ پڑا۔ انہوں نے کہا تیرا ہتھیار موت دیتا ہے، میرا ہتھیار زندگی دیتا ہے۔ اللہ والوں کا ہتھیار تسبیح ہوتا ہے، اللہ کی حمد ہوتی ہے۔ اللہ والے جدھر بھی جاتے ہیں اسلحہ لے کے نہیں جاتے، تسبیح لوٹا مسلح لے کے جاتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ان کا روب اور دبدبا مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے، رب اس کا ڈر مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اتنی بات میری یاد رکھنا۔ اس لیے کوشش کرو کہ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا دو کہ برتن صاف ہو جائے اور اللہ والوں کے ڈیرے سے فیض مل جائے، اللہ والے کے ڈیرے سے فیض مل جائے۔ ہمیں
یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی اپنی مرشد کی ملاقات کے لیے جائیں تو گھر سے ارادہ کریں تو دل کو صاف کر کے جائیں، اور روزانہ پنجگان ہم نماز ادا کریں 5 وقت کی، اس کے بعد اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے وظائف کا ورد کریں، اور اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے رہیں، کیونکہ جو صوفی کی خوبیاں ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوں، اور اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، ہر چیز ہر وقت اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر پتہ نہیں آپ کی زندگی میں وہ وقت آئے یا نہ آئے، لیکن ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اپنے بزرگوں سے رابطے میں رہیں، جب دیکھو کہ آپ کا دل غفلت کی طرف جا رہا ہے تو فوراً اپنا رابطہ اپنے مرشد سے کرو، جب مرشد کی توجہ ہوگی تو دل کی غفلت دور ہو جائے گی۔ جو آدمی رزق کی حلال کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے اور اپنے بتائے ہوئے مرشد کے راستے پہ چلے، وہ آدمی نہ اس دنیا میں مار کھاتا ہے تو نہ اس جہان میں مار کھاتا ہے۔ اور اپنے پیر سے اللہ کو طلب کر کہ اے میرے مرشد مجھے خدا کی محبت عطا فرما، رب کی ملاقات کے لیے تیار رہے، دنیا کا طالب نہ ہو۔ کامل مرشد سے صرف اللہ مانگنا چاہیے، دنیا نہیں مانگنی چاہیے۔ دنیا تو جو تیرے مقدر میں ہے وہ تو تجھے ملنی ہی ملنی ہے، کہ رب نے جو تیرا مقدر لکھ دیا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مقدر میں نقصان لکھا ہو، لیکن جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ والے کی دعا سے وہ نقصان فائدے میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے بیٹا جب بھی کبھی درگاہ شریف پہ آ جاؤ، کسی دربار پہ جاؤ، سنت طریقے کے مطابق فاتحہ خوانی کرو، اور جب وہاں پہ دعا مانگنے لگو تو یہ دعا مانگو کہ صاحب مزار اللہ نے تجھ پہ کرم کیا ہے، تو اللہ کا دوست ہے، میرے لیے بھی یہ دعا مانگ کہ میں بھی اللہ کا دوست بن جاؤں، اور اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو، خاتمہ ایمان کی دعا مانگو۔ اس دعا میں ساری دعائیں آ جائیں گی۔ اگر رب راضی رہا تو پھر اس جگ میں رہنے کا فائدہ ہے، جب رب بھی ناراض ہو گیا تو جگ میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے جب کبھی اپنے مرشد کے پاس جاؤ تو اسے اپنے دل کے حالات سے واقف کرو کہ میرا دل برائی کی طرف زیادہ جاتا ہے یا اچھائی کی طرف زیادہ جاتا ہے، کہ مرشد کا کام آپ کی روحانی تربیت کرنا ہے، آپ کے روحانی راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ ڈاکٹر یا طبیب بندے کے جسم کا علاج کرتا ہے، اور مرشد کامل بندے کی روح کا علاج کرتا ہے۔ جس کی روح درست ہو جائے، اس میں پرواز پیدا ہو جائے،
تو اس کے جسم میں اگر کوئی بیماری آ بھی جائے تو اسے محسوس نہیں ہوتی. اس لیے دوستو اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا. اللہ والے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کہ ان کے پاس بیٹھ کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں کہ شاید اللہ کی رحمت کی بارش ان پہ ہو رہی ہو تو کچھ قطرے تو میں بھی مل جائیں اور تیرا کام بھی بن جائے. تو جب نظر کرم اٹھتی ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے, کاتب دی لکھی ہوئی تحریر بدل دیں دے. پھر وہ کچھ ہو جاتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے میرے دوست دنیا کا طلبگار نہ ہو, آخرت کا طلبگار ہو. جس نے دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کی اسے موت مسکرا کے ملے گی. وہ موت سے نہیں ڈرتا, موت کا انتظار کرتا ہے. اور جو دنیا میں رہ کے دنیا کی طلب کرتا رہا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت میں حصہ ان کے لیے ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کے آخرت کی طرف دھیان کرتے ہیں. اس لیے کوشش کرو کہ ان لوگوں کے پاس جب تو چلا جا جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں. رب العالمین بھی فرماتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمع رکھ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرنے والے ہوں اور ان کی رضا کو اور وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں. اور جب تو ان کے پاس پہنچ جائے تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں, تیری نظر ان پہ ہو, تیری نظر